بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں ساس اور جو بہو کا لنک ہے، جو رشتہ ہے، جو واسطہ ہے، اس رشتے کی برکت کیا ہے، نحوست کیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نحوست ہے، بے برکتی ہے، تو اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اب میں اپنی تینوں مہمانوں سے یہ کہوں گا کچھ ایسی تجاویز دیں کہ جو رشتہ ہے، اگر لڑائی جھگڑا تو ہے اور لڑائی جھگڑا ہونا ہے، اختلافات پیدا ہونے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک حد سے آگے نہ بڑھیں، گھر کا نظام خراب نہ ہو، اور جو خاوند ہے وہ اتنا بدظن نہ ہو جائے کہ میری یا آپ میری ماں کی عزت نہیں کر رہی، یا جو ساس ہے وہ اتنا تنگ کر دے بہو کو کہ ایک دن جو اس کا خون ہے، جو اس کا رشتہ ہے بیٹے والا، جس کے قدموں تے نیچے جنت ہے، ماں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ خدا نہ خواستہ ایک ایسی نوبت پہ، ایک ایسی سٹیج پہ، ایک ایسے لمحے پہ اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ماں سے دور ہو جائے اور زیادہ بیوی کی بات ماننا شروع کر دے. تو دونوں رشتوں کو ہم نے ایکول لے کے چلنا ہے. ہماری مشرقی جو روایات ہیں اس کی اپنی ایک پاور ہے، اس کی اپنی ایک بیوٹی ہے. تو ان رشتوں کا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب مشکل آتی ہے. تو شیزہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ کچھ ہمیں تجاویز دیں کہ ایک ساس اور بہو کی لڑائی اگر ہو رہی ہے، کورٹ میں جانے سے پہلے ان کو گھر میں کیا کیا سٹیپ لینے چاہیے تاکہ کورٹ کی نوبت ہی نہ آئے؟ دیکھیں، گھر کو میدان جنگ نہ سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مقابلے مت کریں. دونوں طرف سے، میں صرف ایک طرف سے بات نہیں کروں گی. ساس بھی تب اپنے بچوں کی شادیاں تب کریں جب وہ مینٹلی ایکسیپٹ کر سکیں اس بات کو کہ وہ ساس اور بہو آپس میں مسئلہ کشمیر نہ بنائیں. جی بالکل. نہ وہ آپ حل پہلے ہونا ہے تو نہ مینٹلی پر یہ ایکسیپٹ کر کے شادی کریں بیٹے کی کہ آپ اس کو شیئر کرنے کو تیار ہیں، اور پھر نہیں آنے والے کے لیے جگہ رکھیں. صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ویسے بھی لڑکیوں کے اوپر بھی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ وہ آتے ہی قبضہ کرنے کی مائنڈ سیٹ سے مت آئیں، تاکہ ایک میوچل رسپیکٹ رہے. دیکھیں، اگر وہ آپ کا شوہر ہے تو وہ بیٹا بھی ہے، اس نے وہ ذمہ داری بھی نبھانی ہے، اس سے کوئی آپ انکار نہیں ہے، لیکن بس آپ نے بڑا بیلنس طریقے سے چلنا ہے. اور پھر یہ چیز آگے اولاد میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بچے پھر کل کو دادا دادی سے اس طرح سے وہ رشتہ نہیں رہتا. ہم پھپھیوں کے بارے میں ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں اس معاملے میں بڑی لکی رہی ہوں، ماشاءاللہ میری 7 پھپھی ہیں، اور اتنا ہمارا گھر کا ماحول، 7 پھپھیاں 7 پھپھیوں، اور میرے ابو اکلوتے بھائی ہیں. اور میری امی اس طرح بڑا بیٹھی کلپ چل ہوتی رہا ہیں. ہے وہ ایک لڑکی کا، وہ کہہ مجھے نفرت ہے آپ نہیں، پھپھوں کے میری بچوں سے، پھپھیوں چچا کے بچوں میرا سے. اتنا خوبصورت ایک رشتہ ہے. اور میری امی کا خاص طور پہ اپنی نندوں کے ساتھ، ہماری فیملی ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے کہ اس طرح میری امی بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ساری آس پاس اس طرح بھابھی، اور وہ بھی بہت، دیکھیں دونوں طرف ہے. تو اس طرح ان رشتوں کو ہم نے ایک جو کرس بنایا ہوا ہے، یا ہم نے ایک مذاق کے لیے وہ بنایا ہوا ہے نا، ہمیں اس طرح نہیں رشتوں کو کرنا، بوجھ نہیں سمجھنا بوجھ چاہیے. نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بڑے پیارے رشتے ہیں اگر ہم سمجھیں تو. اسی طرح میری اپنی بچیوں کا اپنی پھپھوں کے ساتھ بہت ایک خوبصورت ریلیشن ہے، میرے ساتھ ایک اور رشتہ ہے ان کے ساتھ، اپنی دادی کے ساتھ. تو یہ ہم دونوں طرف سے لے کے چلنا پڑے گا. اگر ہم اس کو انا کے مسئلے بنا لیں گے کہ میں نہیں تو وہ نہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو مقابلے بازی سے تو گھر نہیں چلا کرتے. جی، اپنا کیا کہیں گے آپ کہ جب ایک ذہن مختلف ہے، دوسرا بھی مختلف ہے، دونوں نے چلنا بھی ہے، اور خاص طور پہ میں چاہوں گا جو ساس ہے اس کو اپنی قربانی دینی چاہیے، جذبات کی قربانی، اپنی سوچ کی قربانی، کہ اب اس کے پاس ٹائم کم ہے، اور اگر اچھی تربیت، اچھا اخلاق، اچھا رویہ، اچھے انداز میں بہو کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہوگا، تو کل جو اس کے اپنے بچے ہیں، جب اب بھی اس نے بھی ساس بننا ہے، تو اس پہ کوئی رہنمائی دیں تاکہ ایسی ساس اور ایسی بہو جو آپس میں لڑتی ہیں ان کو قریب کرنے کا ہم موقع دیں، ہمارا پروگرام وجہ بن جائے. ضیاء صاحب، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہو، خاص طور پر یہ ساس کا رشتہ، تو کوئی اعتدال توازن رہنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی حد کو مقرر کر لینا چاہیے، اور کوئی احساس کا اور انسانیت کا رشتہ رہنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی عید گزری ہے، ہم نے جو جانور بھی پالے ہوئے تھے نا، اگر ہم 1-1.5-2 ماہ پہلے لے آئے تھے، ہمیں ان سے محبت ہو گئی تھی، ہمیں ان سے پیار ہو گیا تھا، وہ ہم سے مانوس ہو گئے تھے. ہمارے گھر میں بلی کا یا کسی جانور کا بچہ بھی ہوتا ہے نا، ہمیں اسے پیار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں میرے گھر میں بھی ایک چھوٹی بچی ہے، کام کرنے کے لیے ملازمہ،
تو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے اس کا بڑا احساس رہتا ہے کھانے پینے کا، وہ کیسے سو رہی ہے، کیسے رہ رہی ہے. تو یہ کیسے ہم انسان بن جاتے ہیں کہ ہمیں ایسے رشتوں کا خیال نہیں رہتا. یعنی ساس ماں تو نہیں بن سکتی لیکن ایک انسان تو ہے نا، اور آپ کے خاوند کی ماں تو ہے نا. اور بہو جو ہے وہ بیٹی تو نہیں بن سکتی لیکن کسی کی بیٹی ہے، اور آپ کے جو بیٹا ہے اس کی بیوی تو ہے نا. تو جب ہم بیوی ہے پھر آپ کے بیٹے کی اولاد جو اس کی ماں ہے. ایگزیکٹلی. اور میں نے ایک چیز فیل کی ہے، میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاتون ہے جو کہ ساس کا رول اس کو ملتا ہے، وہ خود اتنی بری نہیں ہوتی، لوگ آ کے اس کو برا بنا لیتے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ یہ چیزیں آبزرو کی، اور ان میں مسائل کیا ہوتے ہیں؟ جائیداد کا مسئلہ ہے، زیور کا مسئلہ ہے، اختیارات کا مسئلہ ہے، آپ کو دیکھنے کا مسئلہ ہے کہ یہ گھر خوش و خرم کس طرح سے رہ رہا ہے. تو میں نے بھی کچھ ایسے آبزرویشن اور ایسے ہماری فیملی میں واقعات ہوئے کہ ساس صاحبہ خود تو بری نہیں ہے لیکن بیٹیاں آ کے، داماد آ کے، رشتہ دار آ کے، فلاں بہنیں آ کے، بھائی آ کے، کزن آ کے ان کو فیڈ کر کے کچھ نہ کچھ مسائل پیدا کر دیتے ہیں. میں بلیو کرتی ہوں کہ کوئی بھی رشتہ ہے نا، اپنی ڈیسیژن آپ کو خود لینا چاہیے، اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے. اور وہی بات آ گئی، ہم اسلام کو اور مذہب کو جب ضابطۂ اخلاق بناتے ہیں اور ضابطۂ حیات بناتے ہیں نا، آپ یقین جانیں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا خیال رکھو، کھانے پینے کا اور باقی چیزوں کا. آپ یقین جانیں میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں، لوگ اپنی ساس کو کھانا بھی نہیں دیتے. استغفر اللہ. اور ہماری ماں نے ہمیں، ہم 5-6 بہنیں تھیں، ہماری ماں نے ہمیں یہ کہہ کے بھیجا کہ آپ کے خاوند کے مال و دولت پہ اس کی ماں باپ کا حق ہے، اس کے ماں باپ کا. یہ آپ کا حق نہیں ہے صرف، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے جانور کا اور نباتات کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اور گھر میں کوئی ساس ہے وہ بھوکی پڑی ہوئی ہے؟ اور آپ یہ بھی دیکھیں بہوؤں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہے. پہلے یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بہو ہے وہ کمانے والی ہے اور وہ پیسہ شرعی طور پہ تو پیچھے اس کے ماں باپ ان کو دے سکتی ہے، ایک لڑائی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو پیسہ کما رہی ہے یہ پیچھے اپنی ماں کو یا باپ کو یا اپنی بہنوں کو یا بھائیوں کو دیتی ہے. شرعی طور پہ تو اس میں کوئی کباہت نہیں، قانوناً اس کے اندر کوئی کباہت نہیں. تو کیا سمجھتی ہے کہ گھروں میں لڑائی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل ریاض صاحب، آج کل یہ بھی ایک لڑائی کی وجہ بن رہی ہے، کیونکہ جب آپ کسی لڑکی کو بیاہ کر لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آیا کہ یہ نوکری کر رہی ہے. ایون کہ اس کی تنخواہ تک بھی پوچھی جاتی ہے کچھ جگہوں پہ تو. اور وہ لے کر ہی لڑکی کو اس لیے لے کر، ہاں وہ بھی صحیح نہیں بتاتے. 3 لاکھ لے رہی ہے، 5 لاکھ لے رہی ہے. تو وہ وہاں پہ وہ یہی کہا جاتا ہے ان کو کہ آپ نے آ کے تو سارے کے سارے پیسے جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں دینے ہیں. جب وہ اگر وہ لڑکی فرض کریں پیچھے اس کے اگر والد نہیں ہیں، صرف والدہ ہیں یا بہنیں ہیں یا چھوٹا بھائی ہے، تو اس نے ان کو اگر پیچھے دینے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ایک وجہ تنازع بن جائے گا کہ یہ جو ہم تو لڑکی کو لے کر ہی اس لیے آئے تھے کہ یہ ہمارا مطلب ہمیں پیسے دے گی، تو یہ تو سارا گھر مطلب پیچھے دے رہی ہے. تو یہ آپ بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ مسائل کا ایک مسئلے کی بہت بڑی جڑ ہے اور وجہ ہے. یا تو اس کو آپ اچھا ہر معاملہ جو ہے نا ضیاء صاحب، یہ جو ساس اور بہو کا رشتہ جو ہے نا، یا خامد اور بیوی کا رشتہ، یا ساس اور بیٹے کا اور بہو کا، یہ ٹرائی اینگل ہے ایک. تو یہ رشتہ جو ہے نا یہ بڑا سینسٹیو اور نازک ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ اعتماد، محبت اور احترام، دو طرفہ اور برداشت، یہ ساری چیزیں تینوں لوگوں میں ہونی چاہیے. ساس سب کچھ ڈیمانڈ نہ کرے، نہ بہو سب کچھ ڈیمانڈ کرے. اب دو طرفہ ساری چیزیں، بالکل یہ ہر تینوں رشتے طرف کا جو اہم جز ہے نا وہ دو طرفہ تعلقات. آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں کہ ساس دیکھیں، اگر ساس بہو کا رشتہ ایک آئیڈیل ہو سکتا ہے نا، تو ایک بات کی بنیاد وہ بن سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ساس کے پاس ہے تجربہ، بہو کے پاس ہے نئے خیالات. 2 نسلیں ہیں، 2 نسلوں کا ملاپ ہے. یہ اہم نقطہ آپ نے ریز کیا. تو 2 نسلوں کا ملاپ ہے. اگر ساس اپنا تجربہ شیئر کرے اور بہو اپنے خیالات شیئر کرے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے گھر چل سکتا ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. جیسے ابھی میں ایک چھوٹا سا حوالہ دوں گی. کچھ دن پہلے میں ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا بہو جو ہے نا وہ روٹی پکانے والا مشین لے آئی. ٹھیک ہے، ساس نے کہا کہ نہیں ہمارے گھر تو روٹی جو ہے نا ہاتھ سے ہی پکتی ہے. اب دیکھیں پریکٹیکلی اب کچن میں بہو لگی ہوئی ہے، بہو کام کر رہی ہے، آپ کو روٹی چاہیے نا، روٹی آپ اس سے بے شک مشین سے بنا لیں یا مشین میں آٹا گون جائے، کھانا آپ کو ٹائم پہ مل رہا ہے.
تو وہ جب روٹی پک کے آئی تو ساس نے کہا بڑی اچھی روٹی ہے یہ تو بڑی بہترین ہے. انہوں نے کہا یہ میں نے جو ہے نا اسی سے مشین سے ہی بنائی ہے. تو یہی دیکھیں کہ اب تھوڑا سا جدید تجربہ ان سے لیا جائے ساس سے, لیکن تھوڑا سا جدید انداز میں آپ اپنے گھر کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. ایکسیپٹنس, قبول کریں, دوسرے کی رائے کو قبول کریں, دوسرے کی رائے کا احترام کریں, بہو کی رائے کو بھی احترام دیں. نہیں آئی ہے وہ, سیکھ رہی ہے, اپنی چیزیں بھی آپ سے شیئر کرے گی, اپنی باتیں شیئر کرے گی, تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. گھر جو ہے سکون سے چل سکتا ہے. شیزہ کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ بالکل, میں تو دیکھیے شروع سے یہی بات کر رہی ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے ایکسیپٹنس. ہم لوگ شادیاں تو بہت دھوم دھام سے کر لیتے ہیں اور بڑا سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو اصل میں کرنے والا کام ہے ایکسیپٹنس ایک نئے انسان کی ایک گھر میں, اور ہم اس سے امید کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جتنے بھی سال کی تربیت ہے اور جو بھی وہ اپنے گھر سے لا رہی ہے وہ اس کو ایک دن کے اندر ڈسٹ بن میں ڈال دے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کریں. میں بالکل اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ پہلے 1 سال آپ نے ظاہر ہے طور طریقے بھی سکھانے ہیں, سب کچھ کرنا ہے اگر تو کمبائنڈ فیملی میں رہ رہی ہے تو, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھے کہ آپ حق سمجھ کے اس کو اپنے آپ اس طرح سے اس کے اوپر اوور رول کریں, کیونکہ اب دیکھیں زمانہ بدل گیا ہے, ہمیں بدلنا پڑے گا, ہمیں اپنے طور طریقے چینج کرنے پڑیں گے, ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ چینج کرنے پڑیں گے. میں نے بہت سارے گھروں میں, کیونکہ میرا بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے, ہر طبقے سے, ہر ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ, ہائی کلاس مڈل کلاس, ہر طرح. ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ اپنے لیے تو ساسیں بہت اوپن مائنڈیڈ ہوتی ہیں, ان کی بڑی اچھی سوشل لائف ہوتی ہے. فیلڈ میں کام کرنا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے بندے جی بالکل, جی بالکل. اور آپ ایک خود وہ بہت اوپن مائنڈیڈ ہوگی, لیکن ہاں بہو کے کام کرنے کو, جاب کرنے کو یا میڈ رکھنے کو, یہ بہت چھوٹی چھوٹی بیسک باتیں ہیں. ایک عورت جو کام کر رہی ہے یا پڑھ رہی ہے یا جو کچھ بھی ہے, جس طرح میں نے بھی بعد میں ایجوکیشن کی, تو آپ اگر اس کو میڈ الاؤ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے کہ وہ ہر کام آپ کا گھر بھی پرفیکٹ رکھے گی, آپ کی سوشل لائف بھی, آپ کا کچن بھی وہ دیکھے گی, بچے بھی پھر بہترین طریقے سے پالے گی. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ آتا ہے آپ کے بچوں کے اوپر. جس ماں کو آپ اس طرح سپریس کرتے ہیں نہ ہی اس کے بچے مینٹلی, فزیکلی اینڈ ایون ایجوکیشنلی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سو بیسیکلی آپ اس لڑکی کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے, یہ آپ اپنی نسل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس پہ آپ کو رہنمائی دیں, کوئی ایسی ریسرچ کروائیں کہ کوئی ایسا کورس شادی سے پہلے ہو جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے, بہو ہوتی ہے, اس سے مسائل, اس سے باتیں ہونی ہیں, اور بہو کو بھی سمجھایا جائے شادی سے پہلے کہ یہ کورس کریں, یہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں یا یہ بک پڑھ لیں یا کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لیں یا ایسی کوئی شارٹ مووی بن جائے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے ساس اسے ماں نہیں بن سکتی, اس سے ماں جیسی محبت لینی ہے تو آپ نے لینی ہے. اور ساس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ جو ساس ہے وہ ساس ہے, لیکن اس کو ایک بتانا ہے. اسی طرح جو بیگم کی بات ہے, بہو کی بات ہے, کہ اس سے آپ نے جو لذت کھینچنی ہے, جو چاشنی بیٹی والی لینی ہے, وہ آپ نے لینی ہے, اس نے نہیں دینی. آپ نے ایسا انوائرمنٹ دینا ہے, ایک ایسا پیار دینا ہے, جیسے بندہ کسی سے لگاؤ کر لیتا ہے ذہنی طور پہ, تو پھر بندہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس کو مناتا ہے, پیار کرتا ہے, نرم و نازک اس سے باتیں کرتا ہے تاکہ یہ میرا بن جائے یا میری بن جائے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بڑی اچھی بات کی ضیاء صاحب آپ نے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم جب کوئی جاب نئی شروع کرتے ہیں, وہاں پہ ہم دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کھینچا تانی ہوتی ہے نا, پالیٹکس ہوتی ہے نا. ہمارے دوست نہیں ہوتے, وہ ہماری لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, صرف منہ پہ دوست ہوتے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں تو نئی کلاس میں بھی کوئی کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے نا, آپ کے دوست کچھ ہوتے ہیں اور بہت سارے دوست آپ کے نہیں ہوتے. تو دیکھیے گھروں میں, خاندانوں میں, سسرال میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوتی ہے. دیکھیے آپ ساس بہو کو چھوڑ دیں, کیا ماں بیٹی کو خود کو سپیس نہیں دینا پڑتی؟ بہنوں کی آپس میں سپیس نہیں ہونا چاہیے, بھائی بہنوں کی آپس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے, بھابھی کی اور نند کی آپس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سپیس ہمیں دینی چاہیے, برداشت ہونی چاہیے, رسپیکٹ ریگارڈ ہونی چاہیے. اور آپ نے کہا کہ کوئی کورس کروا دیں, کوئی ڈاکیومنٹری. وہ لاسٹ ٹائم پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہر چیز کے لیے ہمیں ڈنڈا اور بندوق چاہیے؟ جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کورس ہو جائے, ڈاکیومنٹری ہو جائے. یہ کیا بھاشن دینے والے معاملات ہیں؟ اللہ رسول نے ہمیں انسانیت کا درس نہیں دیا. جب جانوروں کے بارے میں دے دیا ہے, جب غیروں کے بارے میں دے دیا, جب غیر مسلموں کے بارے میں دے دیا, تو اپنے رشتوں کے بارے میں. اصل میں جو بندے کو زیادہ اہم کام ہے نا, بار بار اس کے دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے. نماز و فرض ہے,
لیکن اللہ پاک کے گھر سے 5 کا اذان آتی ہے، اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ نماز فرض کر دی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ جو یاد دہانی ہے، جو کورس کرنا ہے، جو الارم لگاتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں نا، وہ جب بیٹی کو رخصت کریں یا ساس صاحبہ جب بچی کو اپنے گھر لے کر آئیں تو وہاں پہ کچھ لوگ ہونے چاہیے سمجھانے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے ہمیں خود بھی اپنے کردار پہ اور اپنے اعمال پہ اور اپنی سرگرمیوں پہ نظر کرنی چاہیے کہ ہمارا بیہیویئر کس طرح سے ہو رہا ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ میں کسی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہوں، کسی کے مال و دولت پہ قبضہ کر لیتی ہوں، کسی بہو کا زیور اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، یا اس کو کھانے پینے میں تنگ کر رہی ہوں، یا کوئی ساز جو ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے بات آپ سے دوبارہ لینی ہے، یہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں ساس اور بہو کے رشتے کے اوپر۔ ڈاکٹر لبنہ ظہیر صاحبہ بات بہت اچھی کری، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی ڈاکیومنٹری اور کسی ڈنڈے بندوق اور کسی کتابچے کے بجائے کوئی خود احتسابی کا نظام بھی ہمارے ہاں ہونا چاہیے۔ یعنی دیکھیے نا، اگر میں دفتر میں کسی کو تنگ کر رہی ہوں تو کیا میرا ضمیر مجھے تھوڑا سا کھلاتا نہیں ہے، یا مجھے فیل نہیں ہوتا یار میں فلاں کے ساتھ؟ اللہ رب یہ جو ہے نا آٹو سسٹم لگایا بندے کے اندر، ہاں، بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ بالکل ایسا میں ہے۔ کیا زیادتی تو کر رہا ہوں۔ دیکھیے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ساس ہے وہ بہو کا زیور نہیں دے رہی ہے، اس کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی برا سلوک کر رہی ہے، اس کو نوکری میں تنگ کر رہی ہے، یا جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں تو لبرل لیکن دوسرے کے بارے میں کنزرویٹو، تو اس ساس کو خود اپنی آخرت پہ نگاہ کرنی چاہیے۔ اور سیم جو بہو ہے، اگر وہ ساس کا کوئی رسپیکٹ ریگارڈ نہیں کر رہی، کھانے پینے میں تنگ کر رہی ہے، پیسوں میں تنگ کر رہی ہے، یا اپنے خاوند سے اس کو تنگ کروا رہی ہے، تو اس کو بھی اپنی آخرت پہ نظر رکھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے آگے میری بھی بیٹیاں ہیں۔ میں بلیو کرتی ہوں وہ دنیا میں وہ جو ٹٹ فور ٹیٹ کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، میں سوچتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو تنگ کرو اور کسی کی بہو کو تنگ کرو اور آپ کے آگے وہ معاملہ نہ آئے اور آپ بڑی خوشحال زندگی گزار یہ سمجھے میری بیٹی خوش رہے گی، بالکل یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں مکافات سکتا، عمل بالکل نہیں کبھی ہو بھی سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مکافات عمل جو ہے وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خود احتسابی کا نظام ہو، بجائے اس کے کہ آپ میری گرفت کریں اور آپ میری پکڑ کریں۔ بھئی مجھے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، مجھے مستقبل کی گرفت سے ڈرنا۔ آپ دیکھیں انسان کتنا بے بس ہے، میں دیکھتی ہوں ابھی اچھے بھلے لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور کل ہم دیکھتے ہیں بیمار ہو گئے جی، ہاسپٹلائزڈ ہیں، وہ جی ڈیتھ ہو گئی، مال و دولت وہیں رہ گئی، مکان وہیں رہ گئے، جس کے زیور کھائے ہوئے تھے وہیں رہ گئے، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی ایک لمحے کے اندر۔ تو انسان اپنی بے بسی کو اگر فیل کر لینا، آپ یقین کریں پھر کم از کم جان بوجھ کے کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، ویسے کبھی ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جی شمیرہ صاحب، باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں چاہوں گا کہ آج کوئی ہمیں کوئی شاعری سنائیں، کوئی نظم سنائیں، تھوڑا سا ماحول بدلیں۔ یہ ساس اور بہو کی لڑائی کی مسلسل بات ہو رہی ہے، اس کا بھی میرا خیال ہمارے ذہنوں کے اوپر نیگیٹو اثر آ رہا ہے، جو اثرات اس کو زائل کریں آپ۔ نہیں بالکل صحیح ہے۔ نہیں تھوڑی سی ایک بات کرتی ہوں ساس اور بہو کے حوالے سے ہی کہ ضمیر کیا ہم بات کر رہے تھے نا، تو ضمیر جو ہے نا، ضمیر بھی کسی انسان کا ہی جاگتا ہے، ہر شخص کا ضمیر بھی نہیں جاگا ہوتا۔ تو جو ظلم کرنے والا بعض نا، کے جو ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں ضمیر، تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، خواہ وہ بہو ہو خواہ وہ ساس ہو۔ بہت اچھی بات کی آپ۔ تو یہ اصل میں تو دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، اگر اس کی ساس اگر اس کو تنگ کر رہی ہے کہ یا اللہ اس کا ضمیر جو ہے وہ جگا دو۔ تو کیونکہ ضمیر کی جب عدالت، جب انسان ضمیر کو اپنا سوچ کے رکھے، پھر تو کوئی ظلم ہی نہ کرے، ظلم سارے ختم ہو جائیں اس دنیا میں، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ اصل مسئلہ ضمیر ہمارے مر چکے ہیں، بحثیت قوم ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں، بحثیت قوم، صحیح، یہ ایک المیہ ہے۔ تو چلیں میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں اپنی۔ پاؤں تو خاک داں پہ رکھتی ہوں، پاؤں تو خاک داں پہ رکھتی ہوں، اور نظر آسماں پہ رکھتی ہوں۔ کب کوئی آس کب کوئی امید، بے مروت جہاں پہ رکھتی ہوں۔ واہ کیا بات ہے۔ خون دل سے جلائے ایک دیا، خون دل سے جلائے ایک دیا، روز میں کہکشاں پہ رکھتی ہوں۔ کتنی پاگل ہوں عمر بھر کا یقین، کتنی پاگل ہوں عمر بھر کا یقین، بد نظر بد گماں پہ رکھتی ہوں۔ پیکرے خاک ہوں گرفت مگر، پیکرے خاک ہوں گرفت مگر، میں تو کونوں مقام پہ رکھتی ہوں۔ کیا بات ہے۔
خود بھی حیران ہوں شمائلہ، خود بھی حیران ہوں شمائلہ، درد اتنے کہاں پہ رکھتی ہوں۔ کیا بات، کیا بات۔ جی شیزہ صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ ہماری جو مشرقی روایات ہیں، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، ساس بہو کا اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی کہ اس معاشرے کے اندر اگر ساس کسی کو ملی ہے یا بہو ملی ہے، باہر کی دنیا میں یہ کنسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ موجود ہے، ہمارے معاشرے میں ابھی تک کافی حد تک پایا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بہو کو فوری طور پہ الگ کر دینا چاہیے، یا جو ایک مشترکہ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، برکت ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، ہم ویسٹ سے تو اپنے آپ کو کمپیئر اس طرح نہیں کر سکتے، ہمارا ایک اپنا طور طریقہ ہے، کچھ روایات ہیں، ہم نے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے، مگر ان روایات کو ہم معذرت کے ساتھ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں ایز ایگو، اور ہم بہت سخت ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ یہی ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، چولہا نہیں الگ کرنا، یہ کیوں جائے، یہ اس طرح کیوں کرے، یہ کپڑے ایسے کیوں پہن رہی ہے، یہ نوکری کیوں کر رہی ہے، اور یہ اتنی ساری کیوں اٹھ جاتی ہیں، تو وہ تو پھر ظاہرہ گھر نہیں چلنا۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ اور پروفیشنل ایکسپیرینس بھی مجھے لگتا ہے کہ پہلے کچھ سال آپ بے شک سسرال میں رہیں، اور وہ 1-2 سال ہی ہونے چاہیے، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آج کل الگ ہو جانا چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے، اور بہتر ہے کہ آپ الگ ہو کے، جس طرح میں نے اپنے خاندان کا ذکر کیا، اور الگ جو ہو کے پیار سے ملیں۔ بچوں کو جو دادی کی محبت ملیں وہ کہاں جائے گی؟ وہ سب دیکھیں نا، آپ اس طرح تو نہیں ہو رہے کہ آپ اس دنیا سے کہیں جا رہے ہیں، آپ آس پاس ہی رہیں، اس طرح کے ڈسٹنس میں رہیں کہ ایک تعلق بھی قائم رہے، لیکن ایک بہت کوالٹی تعلق قائم رہے، بجائے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے قاصر ہو جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ دور رہ لیں لیکن اچھا ملیں، محبت سے ملیں، انسانیت سے ملیں، سلوک سے ملیں، فیملی فنکشنز کریں، ایک ساری خوشیاں غم اکٹھے کریں، لیکن ایک کوالٹی کے ساتھ۔ ایسے نہیں کہ بس صرف ایک ضد ہے کہ ایک گھر میں رہنا ہے، لیکن پھر اس ایک گھر میں رہتے ہوئے میں نے وہ خاندان بھی دیکھے جو دوسرے کی اصل شکل میں نہیں ضد تو دیکھتے۔ یہ ہونی چاہیے لبنہ صاحبہ کہ ہم نے خوش رہنا ہے، جی، بہو کو بھی خوش رکھنا ہے اور خود بھی خوش رہنا ہے۔ اگر اس ضد کے اوپر ہم اپنے معاشرے کو یا اپنے خاندان کو یا اپنے ایک سسٹم جو ہے اپنے ہر بندے کا، کہ ضد یہ ہو کہ میں نے خود خوش رہنا ہے اور دوسرے خوش رکھنا، یہ کیسا فارمولہ ہے؟ لیکن یہاں پہ ضد یہ لگائی ہوتی ہے کہ میں نے دوسرے کو خوش نہیں رہنے دینا، اور میں نے خود بالکل، اور میں نے خود بھی پھر خوش نہیں رہنا نتیجتاً اس کے۔ تو ہم نے تو یہ ضد خاندانوں میں دیکھی ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں، اگر ہم نے خوش رہنا ہے اور اچھے طریقے سے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، الگ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا اچھا ہے، جو کہ بڑا اچھا، مجھے کچھ ایلیمنٹ اس کے ذاتی طور پر بڑے پسند ہے، لیکن اگر آپ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے بھی جائیں اور آپ اور اس سے بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں لیکن ملنا جلنا تو رہے نا۔ ایگزیکٹلی، اور اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں اور ملنا جلنا نہ بھی رہے، میں تو اس حق میں ہوں کہ آپ کنارہ کر لیں شرپسندوں سے۔ آپ کسی کو تنگ کیے بغیر، کسی کا حق کھائے بغیر کنارہ کر کے اچھی زندگی گزاریں، نہ آپ کسی کو تنگ کریں اور نہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں اور نہ اپنے اللہ کو ناراض کریں۔ ملنا جلنا تو رہتا ہی ہے، وہ تو ختم ہو نہیں سکتا۔ تو مجھے لگتا ہے ہمیں خود سے اپنی، لیکن ایک بات ہے، نہ تو ساری ساسیں بری ہیں، نہ ساری بہویں بری ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، سارے جرنیل، سارے جج، سارے سیاستدان، سارے ٹی وی اینکر، سارے لائر، یہ برے نہیں ہوتے، اچھے برے ہر جگہ مکس ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اچھے برے لوگ دیکھے ہیں مکس، خیر اور شر ہر جگہ موجود۔ بالکل ایسے۔ اور ضیاء صاحب، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، یہ جنگ کیا ہے رشتوں میں، اور خاص طور پہ یہ سسرالی رشتوں میں، مال و دولت کی جنگ ہے۔ یقین جانیے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اختیارات کی جنگ ہے اور کوئی جیلسی کی جنگ ہے، بس اس کے علاوہ پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، اصل میں وہ جو اختیارات کی جنگ ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بالکل، کہ وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، آپ دفاتر میں بھی عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، دفتروں میں بھی یہی جنگ ہے، ملک میں بھی یہی جنگ ہے، یہ اختیارات، یہ مال و دولت، یہ اور انٹرنیشنل جنگ یہی ہے، ایگزیکٹلی۔ تو ہم ساس اور بہو والی۔ بالکل ایسے ہی اصل میں وہ جو ساس 50 سال سے گھر پہ حکومت کر رہی ہے نا، وہ اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پاتی کہ جو کل کی لڑکی ہے ابھی آئی ہے، یہ ایک دم سے ہر چیز پہ جو ہے نا قبضہ نہ کر لے۔ حالانکہ اس نے قبضہ نہیں کرنا ہوتا، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ تو کریں کہ اپنی بیٹی کو تو طریقے بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ طریقے جا کھیلنے ہیں۔ آپ دل بڑا کریں، آپ وہ اب آپ کے گھر کا حصہ ہے، وہ آپ علیحدہ نہیں ہے، آپ کے شوہر کی بیوی ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ دوسری بات، آپ کی نسل چلنی ہے، تو آپ اس کو اتنی محبت، عزت، احترام دیں، تو وہ دیکھیں پھر گھر کیسے خوشیوں کا گہوارہ بنے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں کیا کہیں گے آپ؟
ضیاء صاحب آخر میں بس یہی ہے کہ ہم سب کو کوئی خود احتسابی اپنی کرنی چاہیے، اور میں پھر یہی کہوں گی کہ کوئی اللہ رسول نے جو ہمیں پیغام دیا اس پہ عمل کریں، انسانیت کا اگر ہم درس لے لینا اور انسانیت پہ عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی آخرت پہ نظر رکھیں، اور یہ وہ کہتے ہیں نا جو کچھ کرنا ہے وہ گھوم کے ہمارے آگے آ جانا ہے، اگر ہم اس پہ بلیو کر لینا، یقین جانے مجھے لگتا ہے ہم کسی کو بھی تنگ نہیں کریں گے۔ اور میں تو بڑی ڈرپوک ہوں اس معاملے میں، مجھے ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ انسان بڑا بے بس ہے، اور میں بڑی بے بس ہوں۔ آج میں چل پھر رہی ہوں اور آج میرے پاس مال و دولت اور آج میں با اختیار ہوں، پتہ نہیں یہ اختیار اور یہ دولت اور یہ صحت کب تک ہے اور یہ زندگی بھی کب تک اللہ ہے۔ اکبر۔ آپ یقین جانے یہ سوچ جب ہمارے پیش نظر رہتی ہے، میں لوگوں کو بادر ہی نہیں کرتی، کسی کو تنگ کرنا، یعنی ہمیں سب کو یہ کرنا چاہیے صحیح، مجھ سمیت کہ ہم کسی کو بادر ہی نہ کریں، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو ناراض کرنا، کسی کا مال و دولت کھا لینا، ہمیں یہ رہے کہ میں بڑا بے بس ہوں اور آج ہوں اور پتہ نہیں کل ہوں بھی کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تمام خواتین کا شکریہ ایک بار پھر، کیونکہ انہوں نے ٹائم دیا، وقت دیا اور ہمیں اچھی اچھی باتیں کی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ آئیے ضد کریں کہ میں نے خود خوش رہنا ہے اور دوسروں کو خوش رکھنا ہے، وہ ساس ہو، بہو ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، ضد اس بات پہ کریں کہ پالیسی بنائیں کہ میں نے خود ہیپی رہنا ہے اور دوسروں کو ہیپی رکھنا ہے، تاکہ ان کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے ساس اور بہو۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو رشتہ جب بنتا ہے تو مسائل بن جاتے ہیں اور کہیں کہیں خوبصورتی بھی پائی جاتی ہے۔ جو کبھی خود بہو تھی وہ جب ساس بنتی ہے تو وہ پچھلی ساری باتیں بھول جاتی ہے۔ میں وہ اس ساس کی بات کروں گا جو ابھی نیگیٹو ذہن والی ہے۔ جو پوزیٹیو ذہن والی ساس ہوتی ہے وہ تو بڑی مقدم ہوتی ہے، اور جین پرابلم ہوتے ہیں، جینز پرابلم کا بھی مسئلہ ہے اور جین پاور کا بھی مسئلہ ہے۔ جین جو بیوٹی ہیں وہ ساس اچھی ہوتی ہے، اور جو ابھی بہو بنی ہے اس نے بھی کل ساس بننا ہے۔ تو آج ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے کہ جو مقدم اور اہم رشتہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو ایکول کیسے رکھ سکتے ہیں۔ ساس چاہتی ہے کہ بیٹا میری بات مانے، بہو جو ہے، جو بیوی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں اب یہ میرا سب کچھ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ بھی ماں کا بیٹا بھی ہے اور اب وہ خاوند بھی بن چکا ہے، تو دونوں رشتوں کو اس نے ایکول کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور دوسرا جو ساس ہے اس کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہو کو فری ہینڈ دے، وہ خوشیاں دیکھے، وہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ کنٹرول، اور کنٹرول وہ کتنی دیر رکھ سکتی ہے۔ ایک حد سے زیادہ جب کنٹرول بڑھتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب فری ہینڈ دیں گے تو وہ خوشی ہے کہ جب آپ نے 10 سال بعد اس کو فری ہینڈ دیں گے، نہ جانے خدا نہ خواستہ اس بہو کی کتنی عادات خراب ہو چکی ہوں، کتنے مسائل پیدا ہو، تو پہلے دن ہی آپ سمجھیں کہ بیٹی اب آپ کا سب کچھ ہے، اور دل سے کہیں، صرف زبانی کلامی نہ کہیں۔ تو آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ شیزہ قریشی سلیم صاحبہ، آپ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ، اور اس طرح کے کیسز کو دیکھتی ہیں اور سوشل ایشوز کے اوپر ہمیں ٹائم بھی دیتی ہیں، بڑے اچھے انداز میں خوبصورت باتیں کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر لبنہ ظہیر صاحبہ، آپ ماشاءاللہ بہو بھی ہیں، اللہ ان کو ساس بھی بنائے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری بڑی اچھی بہن ہے یہ ماشاءاللہ، چیئرمین ہے ڈپارٹمنٹ آف فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ پنجاب یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ پیمرا کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ اور آگے جو ہماری تیسری مہمان ہے شمیلہ کاشف صاحب ہیں، آپ ماہر تعلیم ہیں، اچھی رائٹر ہیں، کالم لکھتی ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور تینوں جو ہماری خواتین ہیں یہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر بڑا ہی پوزیٹیو کام کر رہی ہیں۔ تو آج ہم نے مدعو دعوت بھی، زحمت بھی ان کو اس لیے دی ہے کہ آئیے ہمیں اور ہمارے جو سننے والے ان کو اچھی اچھی باتیں سنائیں۔ تو میں شیزہ قریشی صاحبہ سے پوچھوں گا کہ جو بہو اور ساس کا لنک ہے
آپ بھی بہو ہیں، تو یہ رشتہ کیسے بہتر آپ نے بنایا ہے؟ گھر میں لڑائی رہتی ہے یا کتنی لڑائی ہوتی ہے؟ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ساس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی نہ ہو، بے شک شروع میں بتا دیں اینڈ پہ بتا دینا، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم، پہلے تو بہت شکریہ اس بڑے امپورٹنٹ اور ٹرکی ٹاپک کو پک کرنے کے لیے. ہم زیادہ تر ہسبینڈ وائف پہ بات کر لیتے ہیں، بچوں پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اس بارے میں ہم اتنی بات نہیں کرتے. تو پہلے تو بہت شکریہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کی میری کی، میں اس کو پہلے بتا دیتی ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بڑی لکی رہی ہوں اس معاملے میں، کیونکہ میں یہ سوچ کے نہیں گئی تھی کہ یہ ساس ہیں. آپ نے ڈرا دیا ہوگا ان کو شروع دن میں نہیں بالکل میں بھی ایسی کوئی بات کیس نہیں. کر دوں گی. میں وکیل ویسے بعد میں بنی ہوں. میں نے میری ساری ایجوکیشن اپنی شادی اور بچوں کے بعد کی ہے. ساس کی ضد میں تو نہیں بنے؟ نہیں سیدھا کرنا ہے. نہیں، یہ میری ایک ہی شرط تھی کہ میں نے پڑھنا ہے، تو باقی اور کچھ نہیں چاہیے تھا. تو الحمدللہ وہ بڑا اچھا ایک ان کے ساتھ وہ رہا، کیونکہ بہت ارلی ایج میں شادی ہوئی تھی، تو بالکل یہ تھا کہ ماں سے زیادہ عزت کرنی ہے، اور انہوں نے بھی بہت پیار محبت دیا. لیکن بات یہ ہے کہ صرف یہ رشتہ چلتا ہے میوچل رسپیکٹ سے. بہت ایک فنڈامنٹلی بڑا ہی ایک امپورٹنٹ گھر کا رشتہ ہے. وہ گھر کی ماں ہے، آپ نئی گھر کی بہو ہیں. دونوں کی وہ جو سیپریشن آف پاورز والا ایک چکر ہے وہ بڑا انوالو ہو جاتا ہے. اختیارات کی جنگ. دیکھیں آپ نے بات شروع میں کر دی کہ یہ پروگرام ہی بری ساسوں کے بارے میں ہے، تو میں صرف اس پہ تھوڑی بہت چیزیں، ایون ایز اے لائر سوشلی جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کئی دفعہ اتنا کورسو کنٹرول ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں طلاقوں تک چلی جاتی ہیں، بیکاز ہم وہ اسپیس دینے کو تیار. ہاں، ہم نے ذمہ داری ضرور ڈالنے کی بات کرتے ہیں. ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی میری بہو 12 بجے اٹھ کے آتی ہے نیچے، یا 1 بجے آ رہی ہے، یا وہ کام نہیں کر رہی ہے، لیکن ہم پھر وہ کنٹرول بھی اس کو دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو کنٹرول ہمارا ہے وہ ہمارے تک رہے، لیکن ہاں ذمہ داری پوری پڑ جائے. اور پھر یہ جو ایک نوشن ہمارا ہے جی بہو بیٹی اور ساس ماں، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ پلیز یہ بڑی پریکٹیکل باتیں ہیں. جو رشتہ جہاں ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھیں اور ویسی ہی عزت دیں جو اس کی بنتی ہے. کسی اور رشتے کو کسی اور جگہ میں کنورٹ کرنے کی کوشش مت کریں. اکثر ہم اس کوشش میں بھی لوگوں کے سامنے ایک اور چہرہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں پریکٹس کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. ہم بیٹیوں کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں، بہوؤں کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ لیں تو رشتہ بہتر ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر لبنہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ جو ساس اور بہو کا تعلق ہے بڑا پاکیزہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ لڑائی کب ہوئی آپ کی، پہلی اور آخری، یا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کس طرح آپ نے گھر کے نظام کو بہتر بنایا؟ اچھا سیاح صاحب، ایک تو بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ بلوانے کے لیے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، ایک تو میں تو خود ٹی وی جرنلسٹ رہی ہوں، تو مجھے پتہ ہے ٹی وی کے سامنے ہم کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہی ہوں، میں بڑی لکی ہوں بہت سارے معاملات میں. ان میں سے ایک معاملہ یہ بھی میں بڑی خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرے سسرال میں کچھ اس قسم کے معاملات مجھے کبھی فیس کرنا نہیں پڑے. مطلب ایک تو میں بزی بہت زیادہ رہی اور اب بھی رہتی ہوں، تو مجھے کبھی جب کوئی پوچھے نا کہ کوئی لڑائی جھگڑے ٹائپ چیز، تو مجھے تو ڈائریکٹلی کبھی کوئی ایسے معاملہ فیس کرنا نہیں پڑا. اب جہاں تک میری ساس صاحبہ کا تعلق ہے، میری شادی کے آئی تھنک 1 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور جتنا عرصہ بھی ہم اکٹھے رہے تو کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بہت ہی آئیڈیل قسم کا رشتہ ہوتا ہے، اور میں ویسے ڈائلاگ پہ اور یہ ریٹرک پہ بلیو نہیں کرتی. یہ جو کہا جاتا ہے نا ساس جو ہے ماں جیسی ہوتی ہے اور بہو جو ہے بیٹی جیسی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، بیٹی بیٹی جیسی ہوتی ہے، ساس جیسی ہوتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ساس جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ماں سے کبھی لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، بدتمیزی کی ہوگی، نافرمانی کی ہوگی، گستاخی کی ہوگی. یہ چیزیں ہم ایسے رشتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. ماں کے ساتھ ہم جو مرضی کر لیں، 4 دن بعد ہم بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں اور پہلے والی پوزیشن پہ معاف بھی کر دیتی ہے. ماں معاف کر دیتی ہے. ساس کیسے معاف کر دیتی ہے؟ سیم فار بہو. دیکھیں نا، ماں آپ اپنی بیٹی کو کچھ بھی کہہ لے، گالی گلوچ بھی کر لے، ڈانٹ ڈپٹ کر لے، کچھ ناجائز کر لیں، وہ 4 دن بعد آپ کی ماں ہی بن جاتی ہے. لیکن ساس کے لیے بہو یا بہو کے لیے ساس اس طرح سے نہیں ہو سکتی. تو میرا ذاتی ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ میں بڑے اچھے طریقے سے رہتی رہی جب تک وہ زندہ رہی. میں بلیو کرتی ہوں ایک چیز پہ، دیکھیے جو ساس ہے یا بہو ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے نا، میرے خیال میں کوئی اعتدال یا بیلنس، رسپیکٹ، ریگارڈ بیچ میں رہنا چاہیے، تو تب معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہتے. ایک ذاتی میں بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی. آپ دیکھیں، اگر آپ نے کبھی یہ جج کرنا ہے نا، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی ترازو ہونا چاہیے تولنے کا کہ آپ کتنی اچھی ساس ہے اور آپ کتنی اچھی بہو ہیں. تو میرا خیال میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ میں اپنے بچوں کے بارے میں
ویسے میرے بیٹا نہیں ہے لیکن اگر ہوتا تو میں کہتی کہ یا اللہ مجھے ایسی بہو دے ہوگا جیسی بہو میں خود جیسے بہو میں خود تھی. یا کبھی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچوں کو ایسی ساس ملے جیسی ساس میں خود رہی ہوں, کچھ ایسی بات. میرا مطلب ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو میں ویسے بلیو یہ کرتی ہوں کہ چیزوں میں, رشتوں میں, تعلقات میں اعتدال توازن ہونا چاہیے. اور وہی بات میں پھر سے کہوں گی کہ میں کوئی آپ کی طرح نمازی پرہیزگار تو نہیں ہوں, لیکن میں یہ بلیو ضرور کرتی ہوں میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ نے بہت ساری باتوں کے حوالے سے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا پڑتا ہے آپ کو. تو جب آپ ساس کے رشتے کے بارے میں یا ماں باپ کے بارے میں یا کلیگ سے بارے میں سب کے بارے میں ایسے سوچیں نا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے میں نے جواب دہ ہونا ہے, تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے آپ کا رویہ خود سے ہی تبدیل ہو جاتا ہے. جی شمائلہ کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا, اور یہ بڑا ٹرکی قسم کا موضوع ہے. تو میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, لیکن اب میں اس کو خوش قسمتی سمجھوں یا بدقسمتی سمجھوں, میری ساس جو ہے وہ میرے شادی سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب کیا سمجھے پھر رہا تو آپ دونوں ہمیں دے دیے ہیں. اچھا, اب بدقسمتی اس لحاظ سے کیونکہ میں نے بہت مشکل وقت گزارا جب میری بیٹی چھوٹی تھی, اور مجھے بڑی کمی محسوس ہوتی تھی کہ گھر میں کوئی بزرگ ہونا چاہیے. جو مائیں ہیں نا اس وقت سوچتی ہیں, مجھے کمی محسوس ہوئی کہ گھر میں کوئی بزرگ ہونا چاہیے تھا. بچوں کے لیے دادی کا اور نانی کا ہونا بڑا اہم ہے. بچوں کے لیے نانی اور دادی کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ہم بہت سی چیزیں جو ہیں بحیثیت ماں میں شاید ان کو اس طرح سے نہیں بتا سکوں گی یا بتا سکتی جتنا اس کی دادی یا اس کی نانی میری اولاد کو سکھائیں گی. تو میں نے اور وہ وقت میں جاب بھی کرتی تھی, میرے ہسبینڈ بھی جاب کرتے تھے, میری بیٹی چھوٹی سی, تب بھی احساس ہوا کہ کاش ہم نے یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ وہی میرے بچے کو پالیں گی, لیکن یہ کہ گھر میں ایک ہوتا ہے کہ ایک بڑا گھر میں بزرگ موجود ہے. آپ بے شک ٹیک کیئر کرنے والے کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, تو لیکن یہ محبت کا, برداشت کا اور احترام کا رشتہ ہے, ساس کا اور بہو کا. محبت ہوگی اور سیکریفائس یہ نہیں کہ ایک طرف سے, دونوں طرف سے بحیثیت بہو بھی سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں اور بحیثیت ساس بھی سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں. بڑی اہم بات کی ہے آپ نے. دیکھیے کہ جو ساس ہے وہ بھی ودرا کرتی ہے جی, اور جو بیٹی ہے وہ بھی گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتی ہے, اور بڑا مشکل ہوتا ہے. دونوں کو اگر ذہنی طور پہ آپس میں ہم آہنگ ہو جائے اور سمجھیں کہ یہ مجھے اختیارات دے رہی ہے, اور وہ یہ سمجھے کہ یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے میرے پاس آئی ہے, اور جو میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو اچھی ساس ملے یا میری بیٹی کی جو ساس اچھا سلوک کرے, تو کیوں نہ میں اس کو اپنی بیٹی بنا لوں. یہ منہ بولے رشتے ہوتے ہیں. اصل میں تو یہ جیسے ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے, یہ میری بیٹی ہے, بیٹا کیسی ہو, بیٹی کیسی ہو, تو یہ ایک رشتے ہوتے ہیں. یہ ہماری اپنی اسلام کی, اس خطے کی روایات ہیں. کیا کہیں گے لبنہ صاحبہ؟ جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ رشتے ہوتے ہیں اور ان میں احترام, لحاظ کا ایلیمنٹ رہنا چاہیے, اور پیار محبت کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. اچھا, میں ایک چیز, آپ نے ساس صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں ایک بات شیئر کرنی چاہوں گی کہ دیکھیے وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. صحیح. تو دیکھیے نا, میں نے دیکھا ہے کہ لڑائی جھگڑا کس چیز پہ ہوتا ہے, اختیارات پہ ہوتا ہے, مال و دولت پہ ہوتا ہے, انہی چیزوں پہ ہوتا ہے نا. تو اگر بہو یہ بات سمجھ لے کہ یہ جو شخص آج میرا خاوند ہے یہ ان خاتون کا یا ان صاحب کا بیٹا بھی رہا ہے, تو ان کے وقت پہ, ان کے انرجی پہ, ان کے ٹائم پہ, ان کی مال و دولت پہ ان کا حق ہے, ان کے پیار محبت پہ ان کا حق ہے. یہ چیز سمجھ لینا چاہیے. دوسری طرف ساس کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو خاتون اب میرے بیٹے کی زندگی میں آ گئی ہے تو اس کے وقت پہ, اس کے مال و دولت پہ, اس کے اختیارات پہ, اس کی انرجی پہ, اس کے ٹائم پہ اس کا بھی حق ہے. تو مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا نا کہ دونوں طرف سے اسپیس دینی چاہیے. میں ویسے ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ مطمئن فیل کرتی ہوں خود کو, اور بڑی گریٹیفائڈ اور سیٹسفائڈ. دیکھیے جتنا عرصہ میری ساس صاحبہ رہیں, ہم اکٹھے رہے, تو مجھے ایک چیز میری طرف سے تو چھوڑے, میں ایک چیز بڑے اچھے طریقے سے فیل کرتی ہوں
کہ یہ جو میرے ہسبینڈ ہیں نا انہوں نے بہت زیادہ اپنی ماں کی خدمت کی اور بہت زیادہ فرما برداری کی. اور دیکھیے اس کا کچھ کریڈٹ مجھے بھی اور میری ماں کی تربیت کو بھی دے دے کہ مجھے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ یہاں پہ اپنی مال و دولت یعنی اسراف کی حد تک وہ اتنے جنرس ہسبینڈ میرے ہیں اور اپنی والدہ کے لیے کہ مجھے بھی کبھی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں کسی چیز پر روک لگاؤں. میرے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا. ہم دیکھتے ہیں نا شادی کے بعد خواتین اپنے خاندوں کو منع کر دیتی ہے, تو میں اس چیز میں میرا ضمیر بڑا مطمئن رہتا ہے کہ میری طرف سے کوئی ایسی چیز کی روک نہیں لگی. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ضیاء صاحب, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماں کی تربیت کا اور ایجوکیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. اور ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کسی جیسا بننا چاہتے ہو. میں بہت کم لوگوں کو آئیڈیلائز کرتی ہوں اور لوگوں کی کوالٹیز کو کہتی ہوں یا اللہ مجھے بھی ایسی کوالٹی دے دے. لیکن شادی کے بعد میں آپ اس کی بات آپ کو بتا رہی ہوں پرائیویٹ کہ میں نے ایک چیز کی دعا کی کہ یا اللہ میرا میاں جو ہے وہ اپنی ماں کا اس قدر زیادہ فرما بردار ہے اور اپنی ماں کے لیے اتنا زیادہ جینرس ہے کہ یقین جانیے کہ شادی کے کچھ ہی ماہ بعد, اگرچہ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی تھی لیکن ان کا سلوک اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا تھا. میں نے باقاعدہ دعا کی کہ یا اللہ میں بھی اپنی ماں کی اتنی ہی فرما بردار ہو جاؤں جتنا میرا میاں اپنی ماں کا فرما بردار, یعنی یہ میں نے دعا کی. مجھے کسی نے ایک صاحب نے ایک ہمارے بزرگ فیملی کے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں نے اپنے خاوند کو کبھی نہیں روکا اور وہ بڑے اپنی ماں کے لیے فرما بردار ہے حد سے زیادہ, ضرورت سے بھی زیادہ بعض اوقات آؤٹ آف دا وے جا کے. انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا کرتی ہیں کیونکہ کل کو آپ کے بچے بھی آپ کی اسی طرح سے فرما برداری کریں گے. تو یہ میں بڑی سیٹسفائڈ فیل کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی. شیزہ یہ بتائیے کہ جو خامد دوسری شادی کرتے ہیں اس دوسری شادی یا تیسری شادی یا چوتھی شادی کے اندر ساس کا کیا رول ہوتا ہے؟ ایٹ ٹائمز آئرونک انہوں طلاق دے دے کہنا تو پڑے بدی گا لائے بڑا یا شادی نیگیٹو اور کر لیں. بہت زیادہ کہہ لیں کہ سپورٹیو قسم کا رول ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. کئی گھروں میں ریزسٹنس بھی ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک یہ سٹیپ لینے سے پورے گھر کا نظام کے اوپر ایک فرق آ جاتا ہے. ہمارا کیونکہ دین نے بے شک اجازت دی ہے لیکن ہمارا معاشرہ کیونکہ اس چیز کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو اس لیے سوسائٹی دین انصاف کا بھی تو کہا ہے. انصاف دیکھیں, آپ پہلی بیوی کے ساتھ نہیں انصاف کر پا رہے اپنے گھر میں ماں بہنوں کے ساتھ, تو آپ ایک اور اوپر سے لے آئیں اور ایک اور آپ ایک پرابلم کھڑی کر دیں. تو اگر میں کہہ لوں ایز پرسنٹیج تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی ایک تعداد ہے ماؤں کی جو کہ بہت سپورٹیو ہوتی ہیں. شادی دوسری کرواتی ہیں اپنے بیٹے کی. دیکھیں ان کے پاس ایک واکنگ تھریٹ یہ ہے پہلی بہو کو سیدھا کرنے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے کہ میں دوجا بیاہ کرا دیا. تو یہ بہت بڑی خبر دے رہی ہے. میں آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتا رہی ہوں. دیکھیں میرے پاس تو کہیں سنی باتیں نہیں ہیں. مرد تو پھر ماں کو ترجیح دیں گے نا کہ بھائی ظاہر ہے مرد تو ماں کو بھی ترجیح دیں گے, اور دوسرا ان کے تو تقریباً ایک فائدے میں ہی بات جا رہی ہے نا, تو انہوں نے تو ادھر ہی سننی ہے. تو اور یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے میرا خیال ہے ایز اے وومن, کسی کے لیے بھی یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے. اسماعیل آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی یہ شیزہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ عورت کے لیے تو یہ تھریٹ ہے بالکل, لیکن یہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ماں جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے بہو کو تھریٹ کر سکتی ہے. کہ ایک تو یہ کہ اگر ان کی اولاد نہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو لو میرج جو بیٹا کر کے آتا ہے نا, یہ بڑا ایک یہ سانحہ ہے اور یہ لمحہ فکری ہے, اور یہ 90% میں نے یہ دیکھا ہے کہ لو میرج نہیں لو میرج جو ہوئی ہے وہ ماں جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتی اپنے بیٹے کی لو میرج, وہ ایکسیپٹ کر ہی نہیں پاتی, بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹے کو جو ہے کوئی بھی لو ہو جاتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ میاں بیوی کا محبت کا میاں بیوی کا رشتہ ہی اتنا خوبصورت ہے, پاکیزہ رشتہ ہے, محبت ہو جاتی ہے. لیکن اگر لو میرج کر کے بیٹا ضد کر کے مطلب لے کر آئے بہو کو, بیوی کو اپنی, تو ماں اس وقت تو سرنڈر کر دیتی ہے, والدین سرنڈر کر دیتے ہیں. لیکن اس ماں کے کہیں نہ کہیں ذہن میں کہیں نہ کہیں پنہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا اپنی مرضی کر کے آیا ہے, اور یہ اس لڑکی کو اب جو ہے نا اس کی چھوٹی سی غلطی کو بھی نا وہ لوگ معاف نہیں کرتے. ایگو کا مسئلہ بنا یہ ایگو کا مسئلہ, یہ عزت نفس کا مسئلہ, یہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اگر وہاں پہ وہ لڑکا سٹینڈ لے مطلب وہ دونوں کو بیلنس رکھے, پھر تو وہ رشتہ چل جاتا ہے, ورنہ وہ دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی. میں آپ کی بات لیتا ہوں جی, بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد.